اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مزدور کی آواز۔ میں ہوں سمیع اللہ خان۔ میرے بھائیو اور دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اس ملک پاکستان کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کل جو شور شرابہ اس ملک کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور خصوصی طور پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں عدلیہ کی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں تھوڑی سی بات آپ سے یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں عدلیہ کے اوپر بات کیوں کر رہا ہوں۔ آج میں نے یہ ولاگ کیوں بنایا ہے؟ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ میرے بھائیوں اور دوستو، 2008 کے اندر عدلیہ بحالی تحریک میں ڈیرہ اسماعیل خان سے پارلیمنٹ ہاؤس براستہ چکوال پیدل آیا، اور اس لیے پیدل نکلا کہ تاکہ میں نے کہا کہ اس تحریک کے اندر مزدور بھی حصہ لیں۔ کل کو جب یہ بات آئے تو یہ نہ کہے کہ مزدوروں نے بھی حصہ نہیں لیا تھا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، میں جب پیدل نکلا عدلیہ بحالی تحریک میں عدلیہ کو آزاد کرنے کے لیے، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اس ملک کے اندر انقلاب آ رہا ہے۔ میں میاں والی گیا، میں تلا گنگ گیا، راستے میں جو لوگوں نے استقبال کیے، اور خصوصی طور پہ جو وکلاء تھے انہوں نے جو استقبال کیے، اور جماعت اسلامی کے لوگوں نے بہت بڑے استقبال کیے۔ باقی کوئی پارٹیاں نہیں تھیں، یہ دو پارٹیاں تھیں۔ ایک وکلاء تھے، اور وکلاء کو تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وکلاء جو ہیں میرے بھائیوں اور دوستو، 10 کلومیٹر میرے آگے آتے تھے اور ہمارا استقبال کرتے تھے۔ ہم دو ساتھی تھے، ایک میں تھا اور دوسرا ہمارا ایک وکیل صاحب تھا جس کا نام بیرسٹر قیوم نواز کنڈی تھا۔ ہم دو تھے، اور جو وکلاء نے تحریک چلائی اور جو ہمارے استقبال کیے، مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ اس ملک کے اندر اب انقلاب آ رہا ہے اور ہماری عدلیہ آزاد ہونے جا رہی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، پھر عمران خان کی طرح، جس نے عمران خان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اسی تحریک میں پھر فراڈ ہوا، اور پھر ظالم عدلیہ کے اوپر مسلط ہو گئے، اور جو پوری دنیا میں اور پورے پاکستان کے اندر جو تحریک تھی زوروں پہ تھی، لیکن افسوس کہ ہماری عدلیہ آزاد نہ ہوئی۔ میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس لیے کیونکہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اوپر اتنا ظلم کیوں کیا کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے پارلیمنٹ ہاؤس تک آپ پیدل آئے۔ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، میں ان قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان ظالم حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، کل کی جو آڈیو چل رہی ہیں، جو ویڈیو چل رہی ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ عدلیہ کی تاریخ دیکھیں تو عدلیہ ٹھیک نظر نہیں آئی۔ عدلیہ نے کوئی فیصلے نہیں کیے۔ عدلیہ ٹھیک ہوتی تو آج ہمارے اوپر کیسوں کے انبار نہ ہوتے، آج ہمیں انصاف ملتا۔ انصاف ہمیں دنیا کے اندر ہم 124 نمبر پہ ہیں، اور مارات جو ہمارے جج صاحبان لے رہے ہیں پوری دنیا میں 10 نمبر پہ ہیں۔ تو جب انصاف دینے کا وقت آتا ہے تو ہم 124 نمبر پہ چلے جاتے ہیں، اور مارات لینے پہ ہم 10ویں نمبر پہ دنیا میں آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ اس ملک کے اندر یہ اسی طرح کھلواڑ چلتا رہے گا، اسی طرح غریبوں کے ساتھ ظلم ہوتا جائے گا۔ آپ انصاف مانگنے جائیں تو غریب آدمی تو جا ہی نہیں سکتا اس کے اندر، انصاف کے لیے نہیں جا سکتا، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر انصاف اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ صرف اور صرف امیر جو ہے وہ جا کے انصاف لے سکتا ہے، باقی کوئی انصاف نہیں لے سکتا۔ لیکن میری قوم اب بھی سوئی ہوئی ہے۔ ہماری ملک کے اندر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مہنگائی آسمانوں پہ ہے، ہر چیز کا اس عمران خان نے تباہی کر دی ہے۔ لیکن ہماری قوم ہے جو صبر کے ساتھ، پتہ نہیں ان کا صبر کتنا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کہتے ہیں ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور ظلم تو آسمانوں تک پہنچ گیا لیکن مٹا نہیں ہے۔ یہ قوم کب کھڑی ہوگی؟ یا تو پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عمران خان کو یہ بھی کہہ دے کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ 2 کوڑے بھی مارو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کل پھر آڈیو آئی، ویڈیو بھی آئی، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم انصاف دے رہے ہیں۔ میں اپنی بات کرتا چلوں تو پھر توہین عدالت کی بات ہوگی۔ میں اس موجودہ جو اس وقت چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہیں، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون سا انصاف دے رہے ہو؟ عدلیہ کے پاس بہت بڑی طاقت ہے،
بہت بڑی طاقت ہے، لیکن یہ طاقت صرف اور صرف اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے جیب بھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، قوم کے لیے نہیں کرتے۔ قوم کے لیے آج یہ جو آڈیو وغیرہ جتنی چل رہی ہیں، میرا مطالبہ یہ ہے کہ اور پوری قوم کا مطالبہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا کمیشن بنایا جائے اور کمیشن کے اندر دیانتدار لوگوں کو بٹھایا جائے تاکہ وہ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ نہ کر سکیں۔ یہاں پر جو اچھے جج ہیں ان کو دھکے دیے جاتے ہیں، ان کے اوپر کیس کیے جاتے ہیں، ان کو ختم کیا جاتا ہے اور ان کو نوکریوں سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارا ایک جج لگا، اور جب اس کے ایسا جج کہ میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جو ہائی کورٹ کا جج لگا، خدا کی قسم میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر اس جیسا جج نہیں تھا، لیکن اس کو جب کنفرم کرنے کا وقت آیا تو باقیوں کو بٹھا دیا، اس کو نکال دیا، اس کو 10 مہینے کے اندر پھر اس کے بعد فارغ کر دیا۔ تو اچھے لوگوں کی اس ملک کے اندر جگہ نہیں ہے، ان کو دھکے دیے جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کب تک ہم یہ کرتے رہیں گے؟ 2 پاکستان نہیں چل سکتے، جہاں پہ 2 قانون نہیں چل سکتے، ایک چلے گا۔ یا تو پھر کرپشن والا چلا دو، یا پھر دیانتدار پاکستان لے آؤ۔ تو دیانتدار پاکستان کے بغیر ہمارا حل نہیں ہے۔ اگر ہم نے کرپشن والا پاکستان ہمیں چاہیے تو یہ ملک ختم ہو جائے گا۔ اس ملک کو تقریباً انہوں نے اتنا نچوڑ لیا ہے کہ اب اس کے اندر صرف ڈھانچہ بچ چکا ہے، اور یہ پتہ نہیں کیوں ہے بچا ہوا ہے۔ اس لیے بچا ہوا ہے کہ یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے، اور یہ میرے اللہ کے نام سے بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس کے نام پہ، اللہ کے نام پہ بنا تھا، اس لیے آج یہ بچا ہوا ہے۔ باقی ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے اس کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہم نے اس کو اتنا نچوڑ لیا ہے نا کہ اب اس ملک کے اندر اب جو دوسرا آئے گا وہ کہے گا کہ جی سیاستدان۔ اب میں سیاستدانوں کی جو تھوڑی سی بات بھی ساتھ کرتا چلوں کہ سیاستدان بھی کرپٹ ہیں، اور اگر سیاستدان ٹھیک ہوتے تو کوئی مائی کا لال آج آپ کے اوپر انگلی نہ اٹھاتا۔ یہ سیاستدان نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ سرمایہ دار لوگوں کا اکٹھ ہے، اور سرمایہ دار لوگ صرف اپنے تحفظ کے لیے آتے ہیں، اپنے پیسے کے تحفظ کے لیے آتے ہیں، اپنے کاروبار کے تحفظ کے لیے آتے ہیں۔ اور دوسری بات میں کرتا چلوں کہ یہ جو مزدور تنظیمیں ہوا کرتی تھیں یا کالج کے اندر جو یونین ہوا کرتی تھیں، یہ سیاسی جماعتوں کی نرسری ہوا کرتی تھی، لیکن آج ان کو انہوں نے ختم کر دیا۔ مزدور یونین کو ختم کر دیا، طلبہ یونین کو ختم کر دیا، اور پارٹیوں کے اندر صرف اور صرف سرمایہ دار لوگ مسلط ہو گئے، اور ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور ہم پوچھنے والے نہیں ہیں۔ میں اس قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کب کھڑے ہوگے؟ کب اس ملک کے ان ظالموں کے خلاف تم کھڑے ہوگے؟ اب یہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ ایک پاکستان ہوگا، 2 پاکستان نہیں چل سکتے۔ تو میں پاکستان کی قوم سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاغ عمرا کے در و دیوار ہلا دو۔ اب اٹھ پڑو، اس ملک کو بچانا ہے تو آپ کو نکلنا پڑے گا، اپنے بچوں کے ساتھ نکلنا پڑے گا، اپنی بیویوں کے ساتھ، اور پورے گھر کے دنیا کے فردوں کو نکلنا پڑے گا، اس پاکستان کے لوگوں کو نکلنا پڑے گا، اور بچے کو نکلنا پڑے گا۔ تب کوئی یہ تبدیلی آئے گی، ورنہ یہ تبدیلی نہیں آئے گی، اور پھر یہ انقلاب کی طرف جائے گی۔ اور وہ انقلاب کیسا ہوگا؟ وہ خونی انقلاب ہوگا۔ میں آپ کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بغیر پھر حل نہیں ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، اب مزید گنجائش نہیں ہے، تو مہربانی کرتا ہوں آپ بھی مہربانی کریں، ہم بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی بھی آواز پیچھے سے لبیک کرنے والا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کھڑے ہو گئے، اب وقت آ گیا ہے، مجھے لگتا ہے یہی ہے، کیونکہ میرا باپ بھی مر گیا، وہ بھی کہتا تھا انقلاب آئے گا، اب میں بھی کہتا ہوں انقلاب آئے گا، لیکن اب نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ اب بہت جلد آئے گا، اور ان ظالموں کا احتساب ہر حالت میں ہوگا۔ بہت مہربانی میرے بھائیوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آپ کو یہ جو ویڈیو ہے پسند آئے گی، اور اگر پسند ہے تو آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ بہت مہربانی جی، شکریہ، السلام علیکم۔